اچھا مفتی صاحب، میں بھی سوشل میڈیا چلاتا ہوں، اسکرول کرتا ہوں، اور میرا خود کا تعلق بھی ہے، اور آپ بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. آج ہمارے یہاں، اب میں نعت خواں ہوں اور آپ ایک ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں، تو میرا اور آپ کا کافی زیادہ جھگڑا اس آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مفتی صاحبان جو ہیں وہ نعت خوانوں پر چڑھ دوڑے ہوئے ہیں، اور نعت خواں جو ہے وہ ان کے خلاف پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں نعت خواں کے حیثیت سے سنتا ہوں اور آپ عالم کے حیثیت سے ارشاد جی، فرمائیں. آپ نے بطور مثال کہا جی کہ جی، جھگڑا ہے، بالکل ورنہ بالکل، آپ کا اور میرا کوئی الحمدللہ جھگڑا نہیں ہے کوئی جھگڑا الحمدللہ. نہیں بلکہ محبت ہے. بالکل الحمدللہ. یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے اللہ اکبر. کہ وہ کہا جاتا ہے نا الصدق مر، ہوں سچ کڑوا ہوتا ہے. ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ علماء جی جو کہ اطباء القلوب ہیں، جی جن کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سمجھائیں جی، جہاں پر غلط ہو رہا ہو، بے شک. اب وہ سمجھائیں، یہ ان کے منصب کا تقاضا ہے. ہوں تو جنہیں سمجھایا جا رہا ہے انہیں سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ بالکل سمجھنا چاہیے. تو اس لیے اسے محاذ آرائی کی طرف نہ لے کر جائیں. دیکھیں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہے وہ آپ کو سمجھائے گا. بے شک. تو ہمارے ہاں علماء کرام سمجھا رہے ہیں ان چیزوں میں کہ جہاں پر واقعتاً خرابیاں ہیں، جہاں پر صرف بغض کی وجہ سے کوئی مخالفت کرتا ہے، میں اس کی تائید نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نعت خواں کو، یعنی نعت خوانی کو پیشہ بنانا درست ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آج آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ لوگوں نے نعت خوانی کو پیشہ بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا؟ بنایا ہوا. لفافہ مانگا جاتا ہے یا نہیں مانگا جاتا؟ بالکل مانگا جاتا ہے. پہلے سے ایڈوانس لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا؟ بالکل لیا جاتا ہے. اور لینے کے باوجود برسر محفل مائک پر جھوٹ بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا کہ میں نے آج تک 1 روپیہ نہیں لیا؟ بالکل بولا اب جاتا ایسے لوگوں کا کیا کریں ہے. کہ آپ ایک طرف شرع کو پامال کر رہے ہیں، پھر آپ کو کوئی عالم دین، آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جی میں جی سمجھ رہا ہوں جی جی کہ وہ نعت خوانوں کو اکثر جو ہے نا وہ سمجھاتے رہتے ہیں، جی، اگرچہ انداز تھوڑا سا ان کا بالکل غصے والا، سختی والا ہوتا ہے، لیکن آپ جو غلط کر رہے ہیں اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بالکل. اس چیز کو ختم کریں. پھر آپ مجھے بتائیے کہ نعت رسول مقبول ایک ادب، ایک احترام کا مقام ہے. بالکل. آج جو نعت خواں حرکتیں کر رہے ہیں، جس انداز کے اندر وہ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، اور جس انداز کے اندر وہ ہاتھ ہلا رہے ہوتے جی ہیں اور جگہ لگا رہے ہوتے ہیں، جی جی، کیا یہ ادب نعت خوانی کے مطابق؟ بالکل بھی نہیں. یعنی بالکل بھی ایک نہیں. لمحے کے لیے تصور کریں کہ آقا کریم علیہ افضل اللہ الصلاۃ اکبر. و تسلیم اس کلام کو سن رہے ہوں تو آپ اس طرح انگلی دکھاتے؟ ہائے ہائے ہائے. بات بات پر آپ انگلی دکھا رہے ہوتے ہیں، بات بات پر آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر ہمارے ہاں ایک بڑا نعت خواں بن گیا، سب نے اس کو فالو کرنا ہے. بالکل. اس نے اگر انگلیاں جس انداز میں ٹیڑھی کی ہوئی ہیں تو اسی انداز میں دوسرے نعت خواں نے بھی ٹیڑھی کرنی ہے. العاقل تکفیہ الاشارہ، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اب جس انداز میں آپ انگلیاں چلا رہے ہیں، ہاتھ چلا رہے ہیں، اگر آقا کریم سماعت فرما رہے اللہ ہوتے اکبر. تو آپ اس انداز کو ادب والا انداز سمجھتے؟ نہیں، بالکل میں بھی ایک نہیں. نعت خواں سے بڑا متاثر ہوں، میں نام لے لیتا ہوں سعید فصیح الدین سہروردی. جی جی میں اپنے بچپن سے خسروی اچھی لگی، نہ جی جی سروری جی اچھی جی. لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی واہ اچھی واہ لگی، واہ. اس زمانے سے میں جانتا ہوں، اور ان کے ساتھ میں نے پروگرامز بھی کیے ہیں سعید جی فصیح الدین سہروردی صاحب کے ساتھ. ان کا جو انداز اس وقت تھا وہی انداز آج ہے. جی. اب بالکل. ہمارے ہاں نعت خوانی کا مطلب، آپ یقین کیجئے کہ ایک موقع پر مجھے ایک دھچکا لگا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ نعت آ رہی ہے، ایلبم آ رہا ہے، تو انہوں نے نعت کو نام دیا ہوا ہے ٹریک کا. جی جی، بالکل یعنی ایسا پہلے ہی ہے. گانوں کے ٹریک آتے تھے، جی اب جی جی نعتوں جی، کے ٹریک آ رہے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ ٹرینڈنگ میں آنے کے لیے کچھ بھی یا کریں گے پیسہ کمانے کے سر. لیے، نعت میشپ آ رہی ہے اب. میشپ گانوں کا ہوتا تھا، اب بتائیے نعت میشپ آ رہی ہے. اب بتائیے بتائیں. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے پھر ابھی جو کلام آ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ربیع الاول ابھی پھر دوبارہ آ رہا ہے، اس میں جو البم آتے ہیں جی اس میں پتہ نہیں کوئی انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں جی. بیک پر، کوئی ایسے مطلب میوزک استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ سنیں تو آپ بولیں کہ یہ نعت خوانی ہے. اللہ اور یہ اکبر. کون کر رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں، جن کا دعویٰ یہ کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں. تو میری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ خدا کا خوف کریں، ہم سے نہ ڈریں. علماء کا کام ہے سمجھانا، اگر وہ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ بالکل. اپنی اصلاح کریں، بہتری لے کر آئیں، اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جو جس کی فین فالوئنگ ہے وہ مخالف ہو جاتے ہیں. بالکل. پھر علماء کی شان میں تحقیر شروع کر دیتے ہیں. ہم علماء کو بھی کہتے ہیں حکمت عملی سے سمجھائیں، ہم بھی سمجھاتے ہیں جی پیار جی محبت سے سمجھائیں، ذاتیات تک نہ لے کر آئیں. جی جی. لیکن اگر کسی عالم نے سمجھایا ہے تو وہ وارث نبی ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس عالم کے مخالف ہو جائیں کیونکہ اس نے آپ کے پسندیدہ نعت خواں کے خلاف بیان دیا ہے. تو جہاں پر غلط ہوگا وہ بالکل غلط ہوگا. اب آپ دیکھیں بعض مواقع پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 ربیع الاول کے موقع پر جس انداز کے اندر نعت خوانی کی گئی، اب تو 11ویں شریف کو لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے. جس طرح گلیوں کے اندر چیخ رہے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب انداز کے اندر مردوں کو خواتین کو ایک ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. نعت خوانی عبادت ہے، بالکل. آپ اسے مال کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں. تو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو نہیں کہیں گے کب آپ لفافہ لینا چھوڑ دیں، کب جب آپ نعت خوانی کی بے ادبی نہ کریں، کب جب آپ نعت خوانی کو پیشہ نہ بنائیں. اور اس میں بیڑا غرق کون کرتے ہیں؟ جو یہ مشیر وزیر ہوتے ہیں، میں انہیں مطلب بعض اوقات سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں چمچے، جن کے کچھ نہیں آتا. بالکل. نہ انہوں نے علم حاصل کیا، نہ دینی علم حاصل کیا، نہ دنیاوی علم حاصل کیا، نہ انہیں کسی اور چیز میں مہارت حاصل ہے. انہیں ایک چیز میں مہارت حاصل ہے، وہ ہے چاپلوسی. ٹھیک ہے. اب وہ چاپلوسی کر کے اپنا نام بناتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں پہلے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجو، پھر رویے بدل جاتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے. تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو علماء کا کام ہے سمجھانا، وہ سمجھائیں گے. تو پھر آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، آپ نصیحت کو قبول کریں اور اچھی چیز کو اپنائیں. بالکل. میرے والد صاحب ایک کہتے ہیں نا کہ پہلے کے دور میں دل جھوما کرتے تھے، اب ہاتھ جھومتے ہیں. اور آپ دیکھیں دل جلتا ہے. بالکل کہ مطلب بالکل آپ ایکٹر ہیں یا نعت خواں ہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ کے ایکشن ہی نہیں ختم ہو رہے. اب تو بڑی راتوں کے اندر بڑی محافل ہوتی ہیں، اس کے اندر ذوق کیا ملا؟ لاکھوں روپے آپ نے صرف کر دیے اور بندے جو آئے ہیں ان کی توجہ گنبد خضرا کی طرف، روضہ رسول کی طرف، ذات مصطفی کی طرف، مصطفی کریم کی طرف گئی ہی نہیں. وہ بس آپ کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں اور اسی میں خوش ہیں. تو آپ خود باز آئیں اور لوگوں کو رسول اللہ کے قریب لے کر آئیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ نعت خوانی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. آمین.